السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تختی نمبر 4 اور لیسن نمبر 8 پڑھیں گے۔ حرکات۔ حرکات زیر، زبر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں اور عربی میں ان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا لیسن نمبر 8 اور تختی نمبر 4 ہے حرکات۔ زیر، زبر، پیش کو عربی میں حرکات کہا جاتا ہے۔ ان کو کس طرح سے پڑھا جاتا ہے؟ آدھے الف کے برابر۔ جب ہم حروف تہجی پڑھتے ہیں الف با تا، تو ان کی کوئی حرکت نہیں ہوتی کہ انہیں کس طرح کی حرکت دے کے پڑھا جائے، لیکن جب یہاں پہ کسی بھی حرف کے اوپر زیر یا زبر یا پیش آ جائے تو ہمارے لیے واضح ہو جاتا ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے ادا کریں۔ آج ہم اس کی مشق کریں گے۔ شروع کرتے ہیں آپ کا لیسن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او۔ الف کو جب خالی ہو تو وہ الف ہوتا ہے، جب اس کے اوپر کوئی حرکت آ جائے زبر، زیر یا پیش تو پھر وہ حمزہ کہلاتا ہے یا حمزہ اس کو پڑھا جاتا ہے۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او۔ حرکت کو اتنا ہی لمبا کرتے ہیں، بہت لمبا کر کے نہیں پڑھتے۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ایسے بہت لمبا نہیں کرتے۔ اگر اس کو زیادہ لمبا کیا جائے تو وہ مد اصلی بن جاتی ہے یا وہ ایک الف کے برابر لمبا ہو جاتا ہے، جبکہ حرکت کو آدھے الف کے برابر ہی پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او۔ ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو۔ اب اس کو آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ حرکات میں حرکت کو بھی واضح کریں اور جو حرف ہے اس کا مخرج بھی آپ کا واضح ہونا چاہیے۔ عین زبر آ، عین زیر عی، عین پیش عو، آ عی عو۔ حا زبر حا، حا زیر حی، حا پیش حو، حا حی حو۔ غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش غو، غا غی غو۔ خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، خا خی خو۔ قاف زبر قا، قاف زیر قی، قاف پیش قو، قا قی قو۔ کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو، کا کی کو۔ جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو۔ شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شو، شا شی شو۔ یا زبر یا، یا زیر یی، یا پیش یو، یا یی یو۔ ضاد زبر ضا، ضا زیر ضی، ضاد پیش ضو، ضا ضی ضو۔ لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، لا لی لو۔ نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو، نا نی نو۔ را زبر را، را زیر ری، را پیش رو۔ را کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جب اس کے نیچے زیر آ جائے گی تو یہ باریک ہوگا، جب زبر اور پیش کو پڑھیں گے تو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ را زبر را، را زیر ری، را پیش رو، را ری رو۔ طا زبر طا، طا زیر طی، طا پیش طو، طا طی طو۔ دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو۔ تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو۔ طا تی تو، تا تی تو۔ جو ملتے جلتے حروف ہے ان کو مزید آگے چل کے آپ کو اچھے طریقے سے بتایا جائے گا، لیکن ابھی پریکٹس میں بھی آپ اس کا خیال رکھتے ہوئے پڑھیں گے۔ صاد زبر صا، صا زیر سی، صاد پیش سو، صا سی سو۔ سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، سا سی سو۔ زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زا زی
زو، وا زبر وا، وا زیر زی، وا پیش زو، وا وی زو، زال زبر زا، زال زیر زی، زال پیش زو، زا زی زو، سا زبر سا، سا زیر سی، سا پیش سو، سا سی سو، سا سی سو، فا زبر فا، فا زیر فی، فا پیش فو، فا فی فو، واو زبر وا، واو زیر وی، واو پیش وو، وا وی وو، با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو، میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، ما می مو۔ جی تو یہ تھی ہماری تختی، اس کو ایک دفعہ پھر روانی میں دہرا لیتے ہیں۔ ا ای او، ہ ہی ہو، ع عی او، ح حی حو، غ غی غو، خ خی خو، ق قی قو، ک کی کو، ج جی جو، ش شی شو، ی ی یو، ض ضی ضو، ض ضی ضو، ل لی لو، ن نی نو، ر ری رو، ط طی طو، د دی دو، ت تی تو، ص سی سو، س سی سو، ز زی زو، ظ ظی ظو، د ذ ذی ذو، س سی سو، ف فی فو، و وی وو، ب بی بو، م می مو۔ اگر آپ اس کی مزید پریکٹس کرنا چاہیں تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لیفٹ سے رائٹ، رائٹ سے لیفٹ، یا پھر اپ سے ڈاؤن اور ڈاؤن ٹو اپ، جیسے ابھی ہم اس کی کرتے ہیں، لیفٹ سے رائٹ، رائٹ سے لیفٹ۔ ا ای او، ہو ہی ہ۔ اس کا کیا ہوگا کہ اگر آپ بچوں کو اس طرح لیفٹ ٹو رائٹ اور رائٹ ٹو لیفٹ کروائیں گے تو بچوں کو حرکات کی بہت اچھے طریقے سے پہچان ہو جائے گی۔ ع عی او، ہو ہی ہ، غ غی غو، خو خی خو، ق قی قو، کو کی ک، ج جی جو، شو شی ش، ی ی یو، ض وی ظ، ل لی لو، ن نی نو، رو ری رو، ط طی طو، دو دی د، ت تی تو، سو سی سو، س سی سو، زو زی ز، ظ ظی ظو، ذ ذو ذی ذ، س سی سو، فو فی ف، و وی وو، بو بی ب، م می مو۔ جی اب ہم اس کی اپ ٹو ڈاؤن اور ڈاؤن ٹو اپ کرتے ہیں ایک دفعہ، اور یہ ڈیفرنٹ ٹائپ سے پریکٹس کروانے کا مطلب صرف یہ ہے، یا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے اس کی یاد دہانی ہو جائے، خاص طور پہ بچوں کے لیے ہم ایسے کر سکتے ہیں۔ ا
ہ ع ح غ خ ق ک کی قی خی غی حی عی ہی ای او ہو وع ح غ خ قو ک ج ش ی ض ل ن ر ری نی لی وی ی شی جی جو شو یو وو لو نو رو ط ط د ت ص س ز ظ ذ ذی وی زی سی سی تی دی طوی طو دو تو سو س ز و ذو۔ اب اس میں اگر آپ نوٹ کریں تو جو ایک جیسی آواز والے یا ملتے جلتے آواز والے حروف ہیں وہ بالکل ساتھ ساتھ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب حرکات کے ساتھ آپ ان حروف کو پڑھتے ہیں تو بعض اوقات ہم ان کے مخارج کا درست طریقے سے خیال نہیں رکھ پاتے، جس کی وجہ سے وہ مکس اپ ہو جاتے ہیں۔ اور اگر آپ اس کی ایسے پریکٹس کریں گے جیسے آپ کو کروائی جا رہی ہے تو انشاءاللہ آپ حرکات کے ساتھ مخارج کی جو حروف کے جو مخارج ہے ان کا بہت اچھا خیال رکھتے ہوئے پڑھیں گے تو آپ کو اسی طرح سے وہ یاد ہوں گے۔ یاد رکھیے کہ جس طرح آپ کسی حرف کی یا کسی بھی لیسن کی دہرائی کرتے ہیں یا مشق کرتے ہیں یا اس کو یاد کرتے ہیں، وہ بعد میں بھی اس ہی انداز میں آپ کو یاد رہتا ہے۔ تو اس لیے آپ یہاں پہ اگنور مت کیجئے، نہ حرکات کو اور نہ ہی مخارج کو۔ اگر آپ نے یہاں پریکٹس کرتے ہوئے مخارج کو اگنور کر دیا کہ خیر کوئی بات نہیں، آگے چل کے یا جب قرآن پاک پڑھیں گے تو اچھے فوکس کر کے پڑھ لیں گے، تو نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ تختی میں قاعدے کے اندر جب اچھے مخارج سیکھ سکیں گے اور حرکات کے ساتھ اچھے سیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو قرآن پاک میں اچھے یاد رہیں گے، لیکن اگر ایسا نہیں کر پائے تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا۔ ز و ذ، اب دیکھیے یہ تینوں ملتے جلتے آواز والے ہیں، صرف تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ۔ سا فا، یہ بھی ملتے جلتے ہیں۔ و با ما می بی وی فی۔ اب اگر واؤ کو پورے ہونٹ گول کر کے آپ نہیں ادا کریں گے تو اس کی آواز فا جیسی نکلے گی۔ وی فی سی زی وی زی زو وو زو سو فو وو بو مو۔ جی تو یہ تھا آج کا ہمارا لیسن، امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ آپ بالکل اسی انداز میں پریکٹس کیجئے اور اپنے بچوں کو کروائیے تو انشاءاللہ آپ کے بچوں کو مخارج اور حرکات دونوں کی بہت اچھی ذہن نشین یاد دہانی ہو جائے گی اور وہ اس کو قرآن پاک میں اسی طرح سے پڑھنے کے قابل ہوں گی۔ اس کار خیر کے اندر خود بھی حصہ لیجئے اور باقی لوگوں تک بھی اس ویڈیو کا لنک ضرور بھیجیے جو کہ قرآن پاک کو درست طریقے سے پڑھنا چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔